ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور بھی ہے، بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، جان لو ہمارے رسول کے ذمے صرف بات کے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں، تم پر عمل کرانا اس کا کام نہیں ہے، عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ تم مانو تسلیم کرو تو جزا پاؤ گے اللہ کے ہاں، نہیں مانو گے سزا پاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر دنیا میں نہیں آئے بھی تو آخرت کے اندر تو شدید ترین عذاب آئے گا۔ لیکن رسول کے بارے میں جان لو ما انت علیہم بمسیطر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ اس آیت کے اندر ایک دلجوئی ہے حضور کے لیے، جب لوگ انکار پر اڑے ہوتے تھے تو حضور کو کچھ اندیشہ ہوتا تھا، جیسے کہ ہر شریف انسان کو ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میرے طریقے تبلیغ میں کوئی خامی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں مان رہے۔ تو اس کے لیے بار بار قرآن میں آتا ہے نبی آپ کے ذمہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، آپ ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ تو نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہے اس بات کی۔ ما علی الرسول الا البلاغ، پوچھا جائے گا، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آئے گا، جیسا کہ میں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے قیامت کے دن اس کا ذکر آئے گا، تو وہاں پوچھا جائے گا رسول سے کہ آپ نے پہنچا دیا تھا، اور رسول عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ جو پیغام تیرا آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع میں حضور نے جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اس سے گواہی لے لی، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور جواب میں پورے مجمع نے کہا بیک زبان، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں ان کے پردے چاک کر دیے، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ تو پھر حضور نے انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں۔ اور یہ در حقیقت اس باس پرس کے لیے کہ جو قیامت کے دن ہونی ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے قیامت کے دن ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ پہلے رسولوں سے سوال ہوگا آپ لوگوں نے پہنچا دی تھی بات کہ نہیں، اور وہ کہیں گے اللہ، اے اللہ پروردگار ہم نے پہنچا دی تھی۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول پر تو ذمہ ہے صرف پہنچا دینا، حق تبلیغ ادا کر دینا، باقی اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو سب جانتا ہے۔ ایک منافقت کی شکل بھی ہوتی ہے کہ ظاہر میں تو اللہ کے فرمانبردار ہیں، اندر جو چھپا ہوا روگ ہے دلوں کے اندر، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ظاہر تم کر رہے ہو، تمہارا جو طرز عمل ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اب یہ بھی حکمت کا ایک بہت بڑا موتی ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے، چاہے تمہیں ناپاک شے کی کثرت جو ہے وہ متاثر کر دے، یہ ہے ایک انسانی کمزوری۔ اگر ایک کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہو، بہت لوگ اس میں لگے ہوئے ہوں، تو ایک اثر پڑتا ہے کہ بھائی یہ واقعی بات کو اچھی ہوگی، اس میں کہ اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور انسان اسی رنگ کے اندر اپنے آپ کو بھی رنگ لیتا ہے۔ جو برائی کسی زمانے میں ہوتی تھی اب وہ فیشن کے درجے میں آ گئی۔ فرمایا یہ معیار نہیں ہے، کوئی شے کثیر ہو لیکن ناپاک ہو، غلاظت ہے، ٹنو ہے، وہ تو غلاظت ہی رہے گی، اور اگر کوئی تولے اور ماشے بھر جو ہے بھلی چیز ہے، پاک چیز ہے، وہ یقیناً اس سے بہتر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز زیادہ ہو تو اس چیز سے تم متاثر ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک وقت ہوتا ہے، اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے پورے 10 برس حضور کے اس کیفیت میں گزرے ہیں، جو آپ پر وحی کے آغاز سے لے کر سن 10 نبوی تک کہ غلبہ تھا کفر کا، کثیر ترین لوگ تو کافر تھے، اہل ایمان تو گنے چنے تھے، لہذا وہاں اصل معیار کی ہے وہ یہ ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ باطل پر پوری نوع انسانی جمع ہو جائے ہمیں اسے قبول نہیں کرنا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے ہوش مندو، اے عقل مندو، اللہ کے تقوی کی روش اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
اقرأ ورتل القرآن. زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک. زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک تو کرتی ہی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہماری دولت میں اضافہ بھی کرتی ہے، یعنی دونوں طرف سے بھلائی، دونوں جہانوں میں کامیابی. اپنی زکوٰۃ دین حق کو پھیلانے میں لگائیں. پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں. آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں. IRFI الرایان بینک، Quadrant Court, 48 Calthorpe Road, Birmingham, UK. Postcode B151TH. Pound account number 011323301. Euro account number 011323302. US dollar account number 011323303. Sort code 300083. Swift BIC code IBOBGB22. IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192. ٹیلیفون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +442082424321. آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری admin@peacetv.tv پر دیں. پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں. جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے، مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں. احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے. مولانا ولی اللہ سعیدی. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں. سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب. تفہیم حدیث آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ورتل القرآن. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے اہل ایمان مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ وہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو یا تو ترجمہ ہوگا تمہیں بری لگیں گی یا یہ کہ یہ تمہارے حق میں برائی ثابت ہوگی. اللہ نے جو بیان کر دیا، اللہ کے رسول نے جو بیان کر دیا، اکتفا کرو. اسی طرح جو احکام فقہی ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول نے جہاں پر بھی خاموشی اختیار کی ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ امت کے حق میں نعمت ہے. چنانچہ میں آپ کو 2 حدیثیں سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما، مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے بارے میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے من سأل عن شیء لم یحرم علی الناس، جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو لوگوں پر حرام نہیں کی گئی تھی، فحرم من اجل مسئلتہ، تو اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی. چنانچہ ایک صاحب نے اسی طرح کھڑے ہو کر پوچھ لیا جب حج کی فرضیت کا حکم آیا، حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار کی، اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا. پھر سوال کیا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے پھر جو ہے آپ نے بے اعتنائی برتی. تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، پھر آپ نے غصے میں جواب دیا
اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہ حج تم پر فرض ہو جائے گا، اور پھر تمہارے لیے جو ہے اس کو پھر پورا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بس اللہ نے ایک چیز چھوڑ دی، حج فرض ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب آپ ایک سے زائد کر سکتے ہو کہ اگر نہیں کر سکتے تو ایک حج کر لیا، وہ فرض ہو گیا، ادا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم، اور اگر وہ تم پوچھو گے ان کے بارے میں جبکہ قرآن ابھی نازل کیا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے بات واضح کر دی جائے گی، سوال کا جواب آ جائے گا، اور قرآن میں آ گیا اور حضور نے بتا دیا تو وہ چیز جو ہے معین ہو جائے گی، پھر اس کی پابندی لازم ہو جائے گی۔ عفا اللہ عنہا، دیکھو ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے عفو و درگزر سے کام لیا ہے، انہیں معاف کیا ہے، انہیں تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، تمہاری آزادی اس کے اندر رکھ دی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت ہی حلم والا ہے، بہت ہی تحمل ہے اس کی ہستی کے اندر۔ اب اس موضوع پر بھی ایک حدیث ہے، ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، دیکھو لوگوں اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے تو انہیں ضائع مت کرو، وحرم حرمات فلا تنتہکوها، اور کچھ چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے ان کی بے حرمتی مت کرو، اس حرمت کو مت توڑو، اس میں کوئی رکھنا مت ڈالو، وحد حدودا فلا تعتدوها، اور بہت سے حدود معین کر دی ہے ان سے تجاوز مت کرو، وسکت عن اشیاء من غیر نسیان، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے نسیان کی وجہ سے نہیں، یہ نہیں کہ اللہ بھول گیا تھا، اللہ نے اگر کسی چیز کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے تو وہ حکمت پر مبنی ہے۔ فلا تبحثوا عنہا، تو ان چیزوں کے بارے میں کھود کرید کے اندر مبتلا مت ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک حکم ہے کہ جو دیا جا رہا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی، وہ بنی اسرائیل تھے، ہم حضور کے پیروکار ہیں، وہ موسیٰ کے پیروکار تھے، ہمیں قرآن عطا کیا گیا، انہیں تورات دی گئی، تورات کے علاوہ زبور دی گئی، انجیل دی گئی، تو وہ بھی ایک امت تھی، لیکن ان کے ہاں یہ مرض بہت پیدا ہو گیا تھا، جو ہے بہت بال کی کھال اتارنا اور سوال پر سوال، اور لوگ جو ہیں اس کے اندر جو مین میخ کرتے رہنا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ شریعت تنگ سے تنگ ہوتی چلی گئی، اور انہوں نے اپنی اسی غلط عادت کی وجہ سے شریعت کا بوجھ اپنے اوپر بڑھا لیا، اسی کو اسر و اغلال کہا گیا، سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے، یہ بوجھ جو انہوں نے اپنے اوپر لاد لیے تھے، حضور نے آ کر ان بوجھوں سے لوگوں کو نجات دلائی ہے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر یہ کہ وہ ان کی پابندیاں نہیں کر سکے اور ان کے بارے میں وہ کفر کے مرتکب ہوئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اللہ نے نہیں محترم ٹھہرایا ہے نہ بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، البتہ یہ کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ پر یفترون علی اللہ الکذب، یہ سب کچھ جھوٹ تہمت باندھی ہے، واکثرهم لا یعقلون، اور ان کی اکثریت جو ہے عقل سے بے بہرا ہے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 بچے جن چکی ہو اور آخری نر ہو، جب اس نے 5 بچے جن دیے ان میں سے آخری نر تھا، اب اسے چھوڑ دیا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر نہ سواری کر سکتا ہے، نہ اس کو دودھ دو سکتا ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی اون اتاری جا سکتی ہے، کچھ نہیں، وہ بت کے نام پر مقدس ہو گئی، ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ صائبہ وہ اونٹ یا اونٹنی جو کسی منت کے پورا ہونے پر یا کسی شکرانے کے طور پر پن کر دی گئی ہو، یہ بھی بتوں کے نام پر، دیویوں دیوتاؤں کے نام پر پن ہو گئی ہے یہ، اب یہ جو ہے ایک مقدس ہے، پاک ہے، اس سے کوئی گندن نہیں پہنچا سکتا، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وسیلہ، بکری جب پہلا بچہ جنتی تھی وہ اگر نر ہوتا تھا تو اس کو بتوں کے نام پر، دیویوں دیوتاؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا تھا، قربان کر دیا جاتا۔ بکری جو ہے بکری ہی جنتی مادہ تو اسے رکھ لیتے تھے اپنے پاس، البتہ اگر پہلی مرتبہ میں نر اور مادہ دونوں ساتھ ساتھ جو ہیں ان کی ولادت ہو جائے تو ان میں سے نر کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا بتوں کے نام پر، البتہ مادہ جو ہے اس کو اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ حام وہ اونٹ تھا کہ جس کی پشت سے اگر
10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، 10 اونٹ پیدا ہو چکے ہیں، یا اس کا پوتا جو ہے وہ سواری کے قابل ہو گیا ہے، گویا کہ سینئر ہو گیا، اس کو ریٹائر کر دیا جاتا تھا کہ اب یہ جو ہے یہ بتوں کے نام پر آزاد ہے، اس سے کوئی کچھ نہ کہے، جہاں سے جو چاہے یہ کھا پی لے اور اس کا کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو ان کی اب نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو چیزیں اللہ نے مقرر کی تھی، بیت اللہ کی حرمت ہے، اور جو بھی عام من البیت الحرام جو لوگ جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، سورہ مائدہ کے شروع میں آیا ہے، اور ہدی اور قلائد کے جانور ان کا احترام ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں اس کے مقابلے میں یہ من گھڑت ہے، وہ اللہ کی شریعت کا حصہ ہے، اور یہ ان کے من گھڑت ہے، ان کے آباء و اجداد نے وہ چیزیں جو ہیں وہ خود ہی گھڑ لی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ در حقیقت شریعت ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں باتیں، تو ظاہر بات ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف سے ہی یہ ہدایت آئی ہوگی۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو عقل سے بے بہرا ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، قرآن کی طرف آؤ، اس نے کس چیز کو حرام قرار دیا ہے، کس کو نہیں قرار دیا ہے، اس کی بنا پر فیصلہ کرو۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، رسول بتائیں گے تمہیں۔ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے نہیں جی بس ہمیں تو وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یہ ہماری ریتیں ہیں، ہماری رسمیں ہیں، ہماری آبائی روایتیں ہیں، ہم تو اپنی خاندانی اور اپنی جو قبائلی روایتیں انہی کے اوپر رہیں گے، یہ کیا اللہ نے اتارا اور کیا رسول فرماتے ہیں اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، تو کیا یہ طرز عمل ان کا درست ہوگا، خواہ ان کے آباء جو ہیں نہ تو کوئی علم رکھتے ہوں نہ انہیں ہدایت ملی ہو؟ کیا ضمانت ہے کہ آپ کے آباء جو ہیں وہ ہدایت پر تھے؟ کیا ضمانت ہے؟ ظاہر بات ہے جیسے تم ہو ویسے وہ تھے، اس لیے سورہ بقرہ کے شروع میں جو فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو عبادت کرو، بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ کہ تم سے پہلے بھی جو تھے وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے، اللہ کی مخلوق تھے، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے تم گمراہ ہو سکتے ہو ویسے وہ بھی ہو سکتے تھے، لہذا یہ شے کوئی دلیل نہیں ہے ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اے ایمان والو تم پر اصل ذمہ داری ہے صرف اپنی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ جو گمراہ ہو گیا جبکہ تم ہدایت پر ہو، یقیناً تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف، اور وہ تمہیں بتلا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ کو بھی سمجھیے کہ حکمت دین کا ایک اہم موتی ہے، لیکن اس سے ایک مغالطہ بھی لوگوں کو پیدا ہو گیا تھا۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم پر ذمہ داری اپنی، اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اس سے یہ مغالطہ ہوا، حال اس بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان دی فائنل انالیسس ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے۔ آپ دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، نہیں مانتا، اب آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، جیسے کہ پہلے آ چکا ہے۔ ہمارے رسول پر تو سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے، پہنچانے کی ذمہ داری تو ہے۔ یا ایھا الرسول، ہم اسی صورت میں آیت پڑھ چکے ہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دو جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوتاہی ہوئی، تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ جو صحابہ نے کہا تھا انا نشہد انک قد بلغت رسالتہ، آپ نے تو رسالت کا حق ادا کر دیا، تو وہ اسی لیے کہ جو کچھ نازل ہوا ہے بلا کم و کاشت، کوئی کمی بیشی کے بغیر آپ نے پہنچا دیا، تو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، وعظ کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی، دعوت کی، تبلیغ کی، یہ ذمہ داری ہے، اس سے بری نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں اس سب کے باوجود کوئی گمراہی پر اڑا ہوا ہے، کوئی قوم ہے نہیں مان کر دے رہی، نہیں سیدھے راستے پر آ رہی، تو اس کا وبال تم پر نہیں آئے گا۔ تم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے حق تبلیغ ادا کیا، تم نے اپنی امکانی حد تک کوشش کی، بس اگر تم نے کی ہے تم سرخرو ہو جاؤ گے، باقی یہ کہ اس کے بعد جو بھی عمل قوم کا ہے، جو رد عمل ہے، اس کی ذمہ دار وہ ہے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن. Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write?
Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स हर जुमेरात शाम 5 बजे और दोबारा सुबह 11 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। कायनात में जिसका कोई शरीक नहीं, जिसके सिवा किसी और के आगे सर झुकाना ठीक नहीं, जिसकी हुक्मरानी जमीन व आसमान पर है, वो अल्लाह अपने बंदों के अहवाल से बाखबर है। दिलों में हो उसकी रजा की तलब, सिर्फ उसी के लिए हो हर इबादत हर काम, यही है इस्लाम का पैगाम। जानिए क्यों मकबूल होती हैं दुआएं जब सजदों में हो तड़प। दौड़ो अपने रब की तरफ हर बुध शाम 6 बजे और दोबारा रात 12:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण से मिटा देने के लिए काफी है। हर पहलू, हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ। तुम सबको अल्लाह ही की तरफ जमा होना है लाजिमन। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें जितला देगा जो कुछ के तुम करते रहे थे। अब एक आखिरी हुक्म आ रहा है और वो वसीयत के बारे में। सूरह बकरा में वसीयत का जो है हुक्म आया था, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब सूरह निसा के अंदर आयतें नाजिल हो गई जिनमें के जो अहकाम थे जो कि विरासत के आ गए, तो वसीयत लाजिम नहीं रही। अलबत्ता 1/3 के अंदर वसीयत का मामला जो है वो हो सकता है, लेकिन ये है कि बाद हालात ऐसे हो सकते हैं कि वसीयत आप करना चाहें, और बाद औक़ात ऐसे भी है कि आदमी जो है सफ़र में गया हुआ, उसके पास कोई माल भी है और वहीं जो है उसकी मौत का वक्त आ गया है, तो वहाँ किसी को वो अमीन बनाएगा, वसी बनाएगा, वसीयत देगा, वो माल हवाले करेगा कि ये मेरे वरसा तक पहुँचा देना, तो उसके ज़िम्मन में अहकाम दिए जा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतु हिनल वसीयति इस्नान ज़वा अदलिन मिनकुम। ए ईमान वालो, तुम्हारे माबैन शहादत का निसाब, जबकि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए तो वसीयत के वक्त इस्नान ज़वा अदलिन मिनकुम, तुम ही में से 2 होने चाहिए मोतबर शख्स मुसलमान। ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। मुसलमान ही जो है दर हकीकत वो उसको गवाह बनाया जा सकता है और मुसलमान ही की गवाही जो है अव्वलन मोतबर हो। लेकिन एक इस्तिस्ना है, औ आखिरान मिन गैरिकुम, या फिर 2 ही अफराद तुम में से गैर जो है, यानी जो गैर मुस्लिम है। इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्द फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत, अगर तुम जो है ज़मीन में सफ़र पर निकले हुए हो, किसी काफ़िले के साथ गए हुए हो, और वो जो वहाँ पर हालत के अंदर जो है कि जहाँ पर कि तुम अजनबी हो, कोई जानने वाला नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, एक गैर मुस्लिम मुल्क में पहुँचे हुए हो, तो वहाँ ये कि जाहिर बात है कि अब मुसलमान अगर जो गवाह दस्तयाब नहीं है, तो जो गैर मुस्लिम हैं वो 2। और आखिरान मिन गैरिकुम इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्द, अगर तुम सफ़र पर हो ज़मीन में, फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत, और तुम पर मौत का वक्त जो है आन पहुँचे, मौत की घड़ी आ पहुँचे, मौत की मुसीबत तुम पर आ पहुँचे। तहबिसूनहुमा मिन बाद सलात, उन दोनों को रोको नमाज के बाद। अब ये ख़ास तौर पर जिक्र हो रहा है मुसलमान जब कोई है कि जिनको गवाह बनाया जा रहा है, तो उस सूरत में ये करो कि उन्हें किसी नमाज के बाद मस्जिद में रोक लो, वहाँ उनसे कसम लो, फ़युक़सिमान बिल्लाह, और फिर वो कसम खाएं अल्लाह की, इन तब तुम बशर्ते कि तुम्हें कोई शक हो,
یعنی تم نے حتی الامکان جو ہے اچھے سے اچھے معتبر گواہ ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا دل ٹھک نہیں رہا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ذرا بات پختہ ہو جائے کہ یہ میری وصیت میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں کریں گے، کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، کسی کی ناجائز جو ہے جانبداری نہیں کریں گے، تو پھر یہ احتیاط کرو۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں، ظاہر بات ہے کہ خاص ماحول، ویسے تو یہ کہ ہر مسلمان کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جو ہے اس کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جگہ جگہ کا فرق ہے، مسجد ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے، مقام ہے، اور پھر یہ کہ نماز ابھی پڑھی ہے، نماز کے فوراً بعد فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شک تھا تو تم اب ان سے قسم لے لو، لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، وہ قسم کائے کی کھائیں گے ہم نہیں خریدیں گے اس کے عوض کوئی قیمت، چاہے کوئی قرابت دار ہو، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْعَاصِمِينَ، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً گناہگار ہوں گے۔ یعنی یہ کہ ان کو یہ کہنا ہوگا کہ ہم نہ تو کوئی اس سے اس وصیت کے اندر کوئی خیانت کر کے کوئی خود فائدہ اٹھائیں گے، کوئی اس کے اندر کسی سے رشوت لے کر اس وصیت میں کوئی ترمیم نہیں کر دیں گے، یہ گویا کہ اپنی گواہی کو بیچنا ہو گیا۔ لا نشتری بہی ثمنًا ولو کان ذا قربیٰ، اور اسی طریقے سے کوئی خاص قرابت دار ہے اس کی جانبداری نہیں کریں گے۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور اب اس گواہی کو شہادت اللہ کا قرار دیا جا رہا ہے، یہ معمولی بات نہ سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے، یہ شہادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ لا تکتم شہادت اللہ انا اذا لمن العاصمین، اگر ہم ایسے ہوں گے تو یقیناً اگر ایسا کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، ہم اس کی سزا کے حقدار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر کہیں اس بات کی اطلاع ہو کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے، غلط بات کر رہے ہیں، یعنی فرض کیجئے کہ وارث کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ صاحب یہ تو جو گواہی دے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، ہمارے پاس ایک دوسری گواہی موجود ہے، دوسرے ذرائع موجود ہیں، دوسری شہادتیں ہیں، ہم وہ پیش کرتے ہیں۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر یہ اندیشہ ہو، یہ گمان ہو، یہ اطلاع پہنچے کہ ان دونوں نے تو واقعتاً گناہ کمایا ہے، گناہ جو ہے انہوں نے وصیت کے اندر تبدیلی کی ہے، اس کے اندر جانبداری سے کام لیا ہے، اس میں ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، فآخران یقومان مقامہما، تو پھر اب دو اور آدمی کھڑے ہوں جو کہ ان کے مقام ہی پر کھڑے ہوں گے، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہوگی پہلے دو گواہوں نے، وہ اولیان تو وہی ہیں، پہلے تو وہی ہیں، اصل میں تو حق انہی کا تھا، انہی کو جو ہے وصی بنایا تھا جو مورث ہے اس نے، لیکن یہ ہے کہ اب ان کے بارے میں اگر یہ گمان ہے اور مقابلے کے اندر جو ہے وہ رسا میں سے کوئی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے دعویٰ لے کر کہ انہوں نے غلط گواہی دی ہے، تو ہمارے پاس جو گواہی ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ، پھر وہ بھی قسم کھائیں اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ حق پر ہے، زیادہ درست ہے، زیادہ صحیح ہے ان کی گواہی سے، لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا، اور ہم نے ہرگز کوئی جو ہے زیادتی نہیں کی ہے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے۔ انا اذا لمن الظالمین، اگر ایسا ہو تو اللہ کے نزدیک پھر ہم ظالم ہوں گے، ہم سزا کے مستحق ہوں گے، جو بھی اللہ کا عذاب ہوگا وہ پھر یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے درست ہوگا۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ صورتحال جو ہے کہ دو قسموں کی جگہ دو گواہوں کی قسموں کا توڑ جو ہے دو گواہوں کی قسموں سے ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگائے تو اگرچہ کوئی اور گواہ نہیں ہے اس کے پاس، فرض کیجئے اس نے بچشمے خود دیکھا ہے، گواہ کوئی اور نہیں، تو اب کیا کرے؟ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور کہے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، یہ 4 قسمیں جو ہے 4 گواہوں کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ خاص معاملہ یہ شوہر اور بیوی کا ہے، عام حالات میں زنا میں 4 چشمدید گواہ درکار ہیں زنا کے اس بات میں، لیکن اگر معاملہ شوہر کا ہے اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے، اب اس حوالے سے اس کا تنہا کی گواہی بھی 4 کے برابر ہو جائے گی، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور کہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن اب اس کا توڑ بھی ہے،
اگر بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر وہ سزا ساقط ہو جائے گی. اب اس کے بعد یہ فقہی احکام ہے کہ پھر سیپریشن ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، ورنہ اس سے تعلق اس وقت نہیں ہے. لیکن میں نے مثال دی ہے قسموں کا توڑ قسموں کے ذریعے سے. اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ 2 گواہ جو معین کیے گئے تھے ابتداءً، اول تو ان کی گواہی ہے، کوئی مقابلے میں نہیں آیا، کسی نے چیلنج نہیں کیا تو اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ گمان ہو، یہ اطلاع ہو، کوئی کہے کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا، غلط جھوٹ بولا ہے، انہوں نے جو ہے جانبداری کی ہے، ناانصافی سے کام لیا ہے، تو پھر 2 ہی مقابلے میں آئیں اور کھڑے ہوں اور وہ بھی قسم کھائیں اللہ کی اسی مسجد کے اندر، وہیں پر کھڑے ہو کر کہ ہم جو ہیں گواہی دے رہے ہیں وہ ان کی گواہی سے بہتر ہے اور ہم نے ہرگز زیادتی نہیں کی ہے اپنی اس گواہی کے اندر. انا اذا لظالمین، اگر ایسا ہو تو پھر ہم ظالم ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہیں. ذالک ادنی ان یاتوا بشہادۃ علی وجہہا، یہ صورت قریب تر ہے اس سے کہ وہ گواہی کو صحیح جیسی کہ وہ تھی پیش کریں گے. یعنی انہیں اندیشہ ہوگا کہ ہم نے اگر جھوٹ بولا بھی تو ہماری قسموں کا توڑ 2 قسموں کے ذریعے سے ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا. لہذا یہ ہے کہ وہ بات صحیح کریں گے. تو ذالک ادنی ان یاتوا بشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اور اندیشہ رہے گا کہ ان کی قسموں کا توڑ ہو جائے گا، لوٹا دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی ان کی قسمیں ان کی قسموں کے بعد اور دوسری قسموں کے ذریعے سے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واسمعوا، اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یہاں مراد یہ نہیں کہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا سے کہ کبھی بھی نہیں دیتا، نہیں، لیکن یہ کہ زبردستی نہیں دیتا. ہو سکتا ہے آج کا فاسق شخص جو ہے کل توبہ کر لے، آج وہ گناہ گار ہے کل وہ گناہ سے تائب ہو جائے. لہذا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں، اگر اس کے اندر وہ توبہ کرے گا اللہ اسے ہدایت دے گا اور اس کے لیے نیکی کے اور خیر کے اور بھلائی کے دروازے کھول دے گا، راستے جو ہے کشادہ کر دے گا، لیکن زبردستی نہیں دیتا. یہ اللہ کی جو حکمت ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر ہمیشہ ترجمہ اس کا ایسا ہونا چاہیے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کافروں کو فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، نہیں، زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ہاں اگر ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے اور وہ خود سیدھے راستے پر آنے کے لیے ان کے اندر ایک آمادگی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی کے راستے کھولتا چلا جائے گا، انہیں ہدایت دیتا رہے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمال